کہ اس مجھے کوئی مس نہیں کر سکتا، میرے معنی، میری تفسیر، میرا بیان کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کو جس کو اللہ نے مطہر بنا کے بھیجا ہے۔ پھر خدا نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے میرے محبوب ہم تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، میرے محبوب ہم تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے، کوئی خاتون نہیں تھی۔ کسی خاتون کو ہم نے منصب رسالت پر، منصب نبوت پر فائز نہیں کیا۔ ذرا پوچھ تو لے قرآن سے کہ خالق مالک تو نے قرآن میں یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی نبی آئے سب مرد، لفظ رجال تو یاد ہے نا، شیعوں کو تو نہیں بھول سکتا نا پیغمبر کا وہ اعلان کہ لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا، کہ میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ سیرت امیر المومنین اس خیبر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے، پیغمبر کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ تھے تو سارے ہی مرد، پیغمبر نے یہ شرط کیوں لگائی لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، یقیناً میں علم دوں گا راجلاً مرد کو۔ لفظ راجلن بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرد ہونا اور بات ہے، مرد شخص ہونا اور بات ہے۔ کچھ بزرگ یا علی نعرہ لگانے سے گھبراتے ہیں، یہ یا علی ہماری پہچان، یہ ہماری شناخت۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید بے جانا ہو، میں اپنی عقیدت کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ یا علی ہماری بقا کی ضمانت۔ پوری کائنات میں ہمیں کوئی نجات دیتا نظر نہیں آتا سوائے ابو طالب کے اس لال کے، جس کے بارے میں پیغمبر نے بھی فرما دیا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، اس پلے صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا، کوئی نہیں گزر سکے گا، کوئی نہیں جا سکے گا مگر وہی گزرے گا الا من كتب له علی الجواز، جس کے ہاتھوں میں علی کا پروانہ ہے۔ بسم اللہ۔ اور میں اپنے عزیز بچوں سے گزارش کروں گا، میں نے غالباً یہاں عرض بھی کیا تھا بطور تذکر و یاد دہانی، پھر کہتا چلوں کہ ہم یا علی مدد جو کہتے ہیں نا، یا علی مدد، یا صاحب الزمان مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا غازی مدد، یا زہرا مدد، کسی کی ضد میں نہیں کہتے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، کسی کی مخالفت میں نہیں۔ قبلہ ہم ان ہستیوں کو لفظ یا کے ساتھ اس لیے پکارتے ہیں، پکارا اسے جاتا ہے جو پکارنے کو آ جائے۔ بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پر آ جائے۔ اگر ہمارے بلانے پر علی، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، سید الشہداء، سیدہ زہرا، امام الہدا نہ آتے ہوتے ہم 1 سال بلاتے، 50 سال پکارتے، جب وہ نہ آتے تو آخر بلانا چھوڑ دیتے۔ لیکن اس منبر کے تقدس کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جن کو ہم بلاتے ہمارے بلانے میں دیر ہوتی ان کے آنے
کے آنے میں دیر نہیں ہوتی، مدد کی دال ختم نہیں ہوتی کہ وہ دل کی دھڑکن بن کے پہلے پہنچ جاتا۔ اور ہماری ماؤں نے، ہم آل محمد کے غلاموں کی ماؤں نے اپنی دودھ کی دھاروں میں تو یا علی مدد کی ایسی ہمیں لوریاں دی ہیں، اپنی دودھ کی دھاروں میں، ہماری گھٹی میں یا علی کی ایسی لوریاں دی ہیں کہ زندگی میں جہاں کہیں قدم پھسلتا ہے، قدم بعد پھسلتا ہے۔ سید صاحب کہہ دوں بات، ہم کسی کو مجبور بھی نہیں کرتے، بسم اللہ، ہم کسی کو فورس نہیں کرتے، ہم کسی پر دباؤ نہیں ڈالتے کہ تم بھی کہو یا علی مدد۔ تو ہمارا مذہب فورس کا مذہب ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے رستہ دکھا دیا، چاہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ چاہے گمراہ ہو جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، رستہ تو ہم نے بتا دیا، ہم فورس نہیں کرتے، جس کو جی چاہتا تم بلاؤ، نہ کہو یا علی مدد، نہ کہو یا رسول اللہ مدد، بسم اللہ، نہ کہو یا امام زمان مدد، نہ کہو یا زہرا مدد، نہ کہو یا غازی مدد، جسے تم چاہتے ہو اسے بلا لو، جسے تم پکارنا چاہتے ہو اسے پکارو، لیکن میں گنہگار شیرازی کا یہ مشورہ یاد کرنا، اسے بلانا جو تمہارے بلانے پر آ جائے۔ نبی کے بلانے پر نہیں آئے تو پوری ایمانی قوتوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خون کا ایک ایک قطرہ یا علی کہتا ہوں بولے۔ موت کے منزلوں میں بھی یہی، قبر میں بھی یہی، حشر میں بھی یہی، میدان حشر میں بھی یہی، سیاق میں بھی یہی، باب الجنت میں بھی یہی، اور جنت میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں۔ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا تجھ سے پہلے الا رجال، مگر سب مرد نبی، سب رسول مرد تھے، سب نبی مرد، کسی خاتون کو ہم نے نہ نبی بنایا نہ رسول۔ نہیں اللہ کیسا ہے تیرا نظام، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، عورت کے بغیر تو نامکمل ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے زوجہ ہو، اس کے بغیر تو مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے، نبیوں کا گزارا نہ ہوا، ہم کس بات کی مولی ہیں، اور آج کے دور میں تو ہم نے انہیں اپنا بادشاہ مان لیا ہے۔ جن کی بیگ مافیا وہ مجھے معاف کریں گے چونکہ میری طرح ہے نہیں، میں تو کھلے دل سے بات کروں گا۔ ہم نے تو ان کو سردار مان لیا، باہر جتنے چودھری بن جائے لیکن گھر میں حکومت ان کی۔ خالق مالک، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ نہ ان کو تم نے نبوت دی، نہ تم نے ان کو رسالت دی، نہ تم نے ان کو امامت دی۔ علماء علماء نے فرمایا خبردار، یہ نبوت اور رسالت وہ عہدہ ہے خدا کا، خدا کی مرضی جسے دے جسے نہ دے۔ اور یہی بات تو ہم علماء سے کہلوانا چاہتے تھے کہ خدا کے عہدے میں عوام کو بولنے کا حق نہیں ہے، اللہ جس کو دے دے وہ سرفراز ہو جائے گا، اللہ جسے چھین لے گا انشاءاللہ۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے سب پھر خدا نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن کو رسول تم پر نازل کیا تاکہ رسول قرآن کی تلاوت ہر کوئی کرے۔ جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرے
لیکن تبین للناس ہم نے تم پر ذکر اس لیے نازل کیا کہ اس قرآن کی تفسیر بھی تو بیان کرے گا، اس کا مقصد بھی تو بیان کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ نحل وما انزلنا علیک الذکر الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ لوگ میری گفتگو شروع، خدا فرما رہا ہے سورہ نحل، تھوڑی سی مشکل بات ہے، بسم اللہ میں چاہوں گا کہ آسان سے آسان لفظوں میں اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ خدا سورہ نحل میں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب رسول ہم نے نہیں نازل کیا ذکر مگر اس لیے لتبین، تاکہ تو اس کو بیان کرے، تو اس کی تفسیر کرے، تو اس کی تفسیر کرے کہ ان کے سامنے الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے سامنے قرآن کے حقائق بیان کرے جو قرآن میں اختلاف کرتے ہیں۔ ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ قرآن رحمت ہے، لقوم یؤمنون، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی آیت میں کہا قرآن جو میں پڑھ رہا، قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو صاحبان ایمان ہو۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، مقدس رہا ہے ماہ رمضان جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ پہلے کہا مومنوں کے لیے، اب فرما رہا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، للناس کے لیے ہدایت۔ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جناب سلمان محمدی دروازہ امیر کا نہیں، دروازہ علی کا نہیں، دروازہ بطول کا بھکاری۔ اس میں کچھ شک؟ سیدہ کے دروازے کا بھکاری تھا جی؟ آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ سلمان فارسی کو بڑا یاد کرتے ہیں، فرمایا خاموش، سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی۔ اچھا ایک میں غلط فہمی بھی دور کر دوں، بعض شاعر بعض احباب نہ جاننے کی وجہ سے سلمان کو پتہ کس تلفظ سے یاد کرتے ہیں، کچھ سلمان کہہ دیتے ہیں، کچھ سلیمان کہہ دیتے ہیں، کچھ سلمان کہہ دیتے ہیں۔ اس کا تلفظ سین کے اوپر زبر ہے، لام کے بعد یہ نہیں ہے، میم ہے، میم کے بعد الف اور پھر نون ہے، تلفظ ہے سلمان۔ وہ نبی جن کا تذکرہ قرآن میں ان کا نام ہے سلیمان۔ ایک علمی بات بھی سنتے چلیں تاکہ تھوڑی تھوڑی علمی باتیں بھی پہنچتی رہیں۔ ہر زبان میں ایک اسم مکبر ہوتا ہے، ایک اسم مصغر ہوتا ہے۔ مکبر وہ نام جس میں بڑائی ظاہر ہو رہی ہے، مصغر وہ نام جس میں چھوٹا پن ظاہر ہو رہا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اردو زبان میں یا پنجابی میں بچے کو بچونگڑا کہتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ۔ گہوارے کو پنگورا کہہ دیتے ہیں، یہ چھوٹا پن ہے۔ عربی زبان میں بھی اس میں مصغر ہے، جیسے رجل سے رجیل، رجل کا معنی پورا مرد، رجیل کا معنی چھوٹا مرد۔ کامل مکمل، کمیل جو تھوڑا مکمل۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ سلمان اسم مکبر، اور جب سلمان کو اسم مصغر میں تبدیل کیا جائے تو سلمان کا اسم مصغر بنتا ہے سلیمان۔ کسی آدمی نے مولا امیر سے کہا تھا یا علی آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ آپ کے دروازے پر جھاڑو دینے والا سلمان کو اگر مصغر کیا جائے تو وہ نبی بنتا ہے، مصغر نبی بنتے ہیں، وہ سلمان کتنا بڑا عظیم مولا اس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے دو وجہ، ایک سلمان علم دوست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،